صلی اللہ رسول الکریم اما بعد۔ دیکھیں، دعا ایک ایسا عمل ہے کہ جو وضو کریں نہ کریں، بندہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، دن میں ہو، رات میں ہو، یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، تمام عبادات کا جو مغز ہے وہ دعا ہے۔ ہم رمضان مبارک کی بابرکت پر نور گھڑیوں سے گزر رہے ہیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے مسائل و احکام بیان کیے ہیں، اس کے درمیان میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اب جو ہی فضائل و مسائل رمضان کے بیان کیے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرے بندے اے نبی تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو کہو کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الدائی، اور میں ہر اپنے بلانے والے کی دعوت پر، اس کی دعا پر لبیک کہتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جب بھی وہ مجھے جہاں بھی جس حالت میں بھی پکارتا ہے۔ بس شرط یہ ہے فَلْيُؤْمِنُوا بِي، لوگ مجھ پر ایمان رکھیں اور میری بات کو مانیں، لعلہم یرشدون، پھر میں ان کی رہنمائی کروں گا، ان کو گائیڈ لائن دوں گا۔ کیا بات۔ اب آپ اندازہ کریں کہ رمضان جیسا عظیم فریضہ، اس کا مطلب ہے کہ دعا کے بغیر وہ مکمل نہیں ہے۔ بالکل، جب دعا بندے نے عین عبادت ہے، یہ حدیث عین شریف بھی عبادت ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جو باعزت عبادت ہے وہ دعا ہے۔ واہ۔ کیوں؟ دعا ہر طرح کی عبادت جو ہے وہ خالص شرک سے پاک ہونی چاہیے، اس میں کوئی غیر شریک نہیں ہونا چاہیے اللہ کی عبادت میں، اور جو پکار ہے یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اچھا، اس کے آداب بھی میں چاہ رہی تھی ساتھ ساتھ بیان کر دیں گے تو سمجھنے والوں کے لیے آسان ہو جائے گا کہ دعا کے آداب کیا ہیں۔ دیکھیں، جب بندہ پرامن حالات میں ہو، سکون والے حالات میں ہو، مقیم ہے، تو اس کے آداب ہیں۔ باوضو ہو کر دو رخ، حدیث میں آتا ہے کہ باوضو ہو کر وہ بندہ 2 نفل نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد دعا کرتا ہے، اور اس دعا میں اللہ کی ثنا سے شروع کرتا ہے، اور پھر درود شریف پڑھتا ہے۔ اور ایک صحابی نے کہا ہے اللہ کے رسول، میں نماز پڑھتا ہوں اور نماز کے بعد میں جو دعا کرتا ہوں تو اگر میں اس کے 4 حصے کر لوں اور ایک حصہ آپ پر درود پڑھ لوں اور 3 حصے جو ہے میں درود شریف پڑھوں، تو آپ نے فرمایا فَإِن زِدْتَ، اگر تو زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول آدھی دعا اور آدھا درود، آپ نے فرمایا فَإِن زِدْتَ، اور زیادہ درود کر لے تو یہ بھی تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا اجعل لک کلہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول پھر میں سارا درود ہی پڑھتا رہوں، کچھ مانگو ہی نہ؟ آپ نے فرمایا جس سے مانگنا ہے اس کو پتہ ہے تیری ضروریات کیا ہیں، تمہیں کیا کیا چاہیے۔ فَإِذَا تُكْفَى هَمُّكَ وَيُغْفَرْ لَكَ ذَنبُكَ، تو اللہ تیرے غم بھی دور کر دے گا اور تیری پریشانیاں اور تیرے مسائل اور فقیری بھی ختم کر دے گا۔ درود بھی اٹ سیلف ایک دعا ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے درود پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مانگنے والے کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔